اب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: من صلى علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ یعنی فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ جب بھی اس میں رسالت یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہم کتاب میں لکھیں، کتاب سے مراد یہ کہ کاپی وغیرہ میں لکھیں، کسی کاغذ پہ لکھیں، کہیں بھی لکھیں، تو بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے طریقہ کہ وہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو وہ صاد لام عین میم صلعم یہ لکھ دیتے ہیں، تو صاد لکھنا خالی اور صلعم لکھنا یہ دونوں درود پاک کی تصغیر ہے، اور تصغیر درود پاک کی یہ ناجائز ہے۔ تو لہذا جہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھے، یہاں تک کہ جیسے آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اب جیسے نام نہیں لکھا، خالی یہ لکھنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ سے مراد کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بول چال میں بھی یہی کہتے ہیں نا، تو اس وقت بھی درود شریف پورا لکھنا پڑے گا۔ اور وہی حکم ہوگا کہ جب ہم درود پاک لکھیں گے تو جب تک یہ درود پاک لکھا رہے گا فرشتے ہمارے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے اور آیت نمبر 46 ہے کہ جو کہ ابھی ہم نے سنی۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک اہم سبق دیا گیا، اور اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے کہ یعنی اس سے جو پچھلی آیتیں اس سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز اور صبر کا حکم دیا، اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے، ہاں جو خاشعین ہیں، رب کریم کا خوف رکھنے والے ہیں، اس رحمان و رحیم رب کریم سے محبت رکھنے والے ہیں، جن کے دل خوف و خشیت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ اب یہ کہ خاشعین یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے یہ کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس جگہ جو ظن ہے
ظن یعنی گمان، ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا گمان، تو یہاں جو گمان ہے یہ بمعنی یقین ہے کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. تو یہاں خاشعین کی جو دو صفات ہیں، ایک تو یہ جو خاشع وہ ہوتا ہے یعنی خوف خدا رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو روز قیامت اللہ کے حضور حاضری کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کے حضور پیشی کا خوف دل میں رکھتا ہے. اور حاضری کا یقین الحمدللہ الکریم ہم میں سے سب کو حاصل ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی. اچھا، دوسری صفت وہ کہ خاشع وہ ہوتا ہے جو موت کو اس دنیا سے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانے کو ہر لمحہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے، یعنی اپنے سامنے رکھتا ہے موت کو. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، مگر یہ بات ان کے لیے بہت بھاری تھی، یہ چیز ان کے لیے بہت بھاری تھی، یعنی ایمان لانا، کیونکہ منصب، عہدے، یہ سب ان کو چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کی جو آمدن تھی، ان کا جو مال تھا، یہ سب انہیں بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا. تو لہذا یہ منصب اور مال کی وجہ سے، مال کی لالچ میں اور منصب جانے کی وجہ سے یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے. تو اب انہیں اس کا حل دیا گیا، اور وہ حل کیا تھا؟ حکم ہوا صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان دو عبادات کے ذریعے تمہارے اندر ایمان قبول کرنے کی ہمت آ جائے گی. اب مسئلہ یہ تھا کہ نماز یہ خود بہت دشوار عبادت ہے، کیونکہ اسے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی آسان نہیں ہے. تو دوسرے لفظوں میں یوں آپ سمجھیں، یوں کہہ لیجئے کہ ایک مشکل کا جو حل دیا گیا وہ خود بھی مشکل ہے. چنانچہ اب اس کی آسانی کی تدبیر بیان کی گئی. فرمایا گیا اپنے رب سے ملاقات اور اسی کی طرف پلٹ جانے کا خیال اپنے دل میں جما لو. جب دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو دنیاوی فکروں سے نجات مل جائے گی. کیا خیال؟ کہ رب سے ملاقات ہوگی، رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو جب دل میں یہ خیال جم جائے گا تو اب دنیاوی فکروں سے نجات مل جائے گی اور دل کو قرار آ جائے گا. اور جب دل کو قرار آ جائے گا تو نماز آسان ہو جائے گی. اور صرف آسان نہیں بلکہ نماز کی لذت بھی ملے گی، نماز کی چاشنی ملے گی، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے سے سکون ملے گا. تو جب یہ لذت ملنے لگے گی، جب سکون ملنے لگے گا تو دل جو ہے وہ نماز کی طرف جائے گا، دل میں نماز کی محبت ابھرے گی اور اس سے تم نماز کے پابند بن جاؤ گے. اور جب نماز کے پابند ہو جاؤ گے تو اس کی برکت سے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. عاشقان رسول سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی پیاری ترتیب ہے. اس ترتیب پہ ذرا غور فرمائیے کہ سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے خوف خدا.
اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور، موت کی یاد، اور جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر آدمی نمازی بن جاتا ہے. جب یہ نصیب ہو جائے تو نیکیوں کی محبت بھی مل جاتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور دنیا کی محبت یہ دم توڑ دیتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت سے اخلاق اور کردار بھی سنور جاتے ہیں، اور اسی خوف خدا اور موت کی یاد کی برکت سے سب مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. امیر سنت کیا خوب فرماتے ہیں، قبر بھی اس کی جنت کا گلزار ہے، باغ فردوس کا بھی وہ حقدار ہے، قلب میں جس کے راسخ ہے خوف خدا، جو مقدر سے ہے عاشق مصطفیٰ، اس کو نارے جہنم سے کیا واسطہ، مرتے ہی بالیقین سوئے جنت گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں جو ہے وہ خوف خدا کے فائدے سمجھ آتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ خوف خدا کی برکت سے آدمی پکا اور سچا نمازی بن جاتا ہے. خوف خدا کی برکت سے آدمی کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب جیسے کاروباری لین دین ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اب اگر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جیسے اس کے دل میں خیال آتا ہے یار مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے مرنا ہے، اگر ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو یہ وہیں اسٹاپ ہو جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، اور اب یہ جھوٹ سے بیک ہوتا ہے. اس کا دل کہتا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو کہ تمہیں مرنا ہے. اگر پہلے سے اس کے دل میں خوف خدا ہے تو چاہے اس سے کیسی ہی بڑی غلطی ہوئی ہو، ملازم سے کیسی ہی بڑی غلطی ہوئی ہو، اگر اس کے دل میں پہلے سے خوف خدا موجود ہے، اس کے پیش نظر یہ بات موجود ہے کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے موت آنی ہے، تو چاہے جیسا ہی سیٹ کا نقصان ہوا ہو، جیسی اس نے کوتاہی کی ہو، یہ اقرار کر لے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، بول دے گا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر خوف خدا ہے. اس کی نظر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں بچ سکتا. آج اگر میں سیٹ سے تو جھوٹ بول کے تو بچ سکتا ہوں، اور اس سے میں کیسے بچوں گا؟ رب تبارک و تعالی سے. تو وہ یوں اپنے سیٹ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے. اچھا، اب جب وہ خوف خدا کی وجہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے یا جو بھی نقصان ہوا اس کا اعتراف کرتا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سیٹ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اس ملازم کے لیے رحم ڈال دیتا ہے، اور وہ سیٹ اسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا، ٹھیک ہے آئندہ احتیاط کرنا. یا اگر ڈانٹ بھی دیتا ہے چونکہ وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا، مگر پھر بھی وہ اس پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کو فارغ نہیں کرتا. اگر جو جھوٹ بولتا ہے، جس کے پیش نظر خوف خدا نہیں ہوتا، موت نہیں ہوتی، قیامت کا دن نہیں ہوتا، تو وہ جھوٹ بول کر اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہے. مگر چونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب چونکہ اس نے نقصان ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے 10 جھوٹ بولنے کے باوجود بھی وہ بندہ جو ہے، وہ جو ملازم ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ اس نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے. تو لہذا ہمیں
اپنے پیش نظر موت کو رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں اور اپنی مشکل بتا رہے ہوتے کہ میں چاہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤں مگر بن نہیں پاتا، روز رات الارم لگا کے سوتا ہوں مگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، روزانہ صبح نیت کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ فجر تو میری نکل گئی، اب میں بقیہ 4 نماز تو میں پڑھوں گا، رات نیت کرتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ روزانہ 5 نمازیں پڑھوں گا مگر اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس مشکل کا علاج بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم نے بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو نمازی بننا چاہتے ہیں مگر نمازی نہیں بن پاتے، جن کے دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو پاتے، جن کے دلوں میں نمازوں کا شوق نہیں ہے، جن کو دنیاوی مصروفیات نمازوں سے دور کرتی ہیں اور دوسرے نیک کاموں سے غافل کر دیتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ رب کے حضور حاضری کا تصور باندھا کریں اور موت کو کثرت سے یاد کیا کریں کہ اس کی برکت سے نمازوں اور نیکیوں کی محبت بھی مل جائے گی اور اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی اور انشاءاللہ الکریم پکے سچے نیک اور نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اب یہ کہ صبح آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ کہ میں اتنی کوششیں کر کے سوتا ہوں پھر بھی میری آنکھ نہیں کھلتی، یہ وجہ کیا ہے؟ حافظ ملت علامہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ میلاد شریف کے اجتماع میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ بتاؤ ایسا انسان جو کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو، تھکا ہوا ہو اور کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا سامان بھی اسے پرووائڈ کر دو۔ اب جب وہ تھکا ہوا شخص جو کہ کئی دنوں سے تھکا ہوا ہے، جب وہ دیکھے اس کمرے کو تو سوچے کہ یار میری زبردست نیند ہو جائے گی، میری تو 10 دن کی تھکاوٹ آرام سے نکل جائے گی، مگر بس جب یہ کمرے میں جانے لگے نا، جب یہ سونے لگے تو اس کو اتنا کہہ دیا جائے کہ جناب اس کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جاگے ہوئے انسان کو کیا اس آرام دہ کمرے میں نیند آ جائے گی؟ تو مجمع سے کسی نے کہا، اجتماع میں سے کسی نے کہا نہیں، تو فرمایا نیند کیوں نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس خوف کی وجہ سے اس کی نیند غائب ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عاشقان رسول یہ واقعی حقیقت ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر
خوف خدا پیدا کریں، ہم موت کو یاد کیا کریں، اس کو کثرت سے یاد کریں موت کو۔ اب موت کو یاد کرنا کیا ہے کہ اپنے پیش نظر یہ بات رکھے کہ مجھے مرنا ہے، ایک دن مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جس طرح دیگر لوگ چلے گئے، یہ قبرستان جو بھرے ہوئے ہیں، یہ فوت شدہ لوگوں ہی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ قبرستان انہی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جن کو موت نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ تو آج نہیں تو کل مجھے بھی انہی قبرستان والوں کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ساتھ سونا ہے، تو لہذا مجھے مرنا ہے۔ تو یوں موت کو یاد کیا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری کا تصور باندھا کریں، اور رات کو جب سونے لگے تو گھنٹی ضرور رکھ لیا کریں، الارم جو ہوتا ہے وہ ضرور رکھ لیا کریں۔ اب آج کے تو ظاہر ہے کہ کئی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، میرے سونے فرماتے ہیں میں تو جو 3 گھڑیاں رکھتا ہوں، تو پہلے چونکہ گھڑی کا دور تھا، اور میری بھی عادت ہے میں بھی گھڑیاں رکھتا تھا سفر کے دوران، مگر جب سے یہ فون آ گیا نا، اس نے جو بہت آسانی کر دی اسمارٹ فون نے۔ جہاں اس کے دیگر نقصانات ہوئے ہیں، تو چونکہ یہ تو ایک آلہ ہے، اب اس کو بندہ جیسا استعمال کرنا چاہے، اگر غلط استعمال کرتا ہے تو غلط ہے۔ جیسے چھری ہے، اب یہ چھری سے جو ہے وہ کسی کی گردن کاٹے یا سبزی کاٹے، چھری ہے، اس کا استعمال کرنے پر ہے۔ تو موبائل کے اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے، معاذ اللہ اس میں کوئی گانے باجے سنتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور وقت کو جو تشبیہ دی گئی وہ برف سے دی گئی ہے کہ برف یہ جو ہے وہ پگھلتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا پگھلنے سے۔ تو جو ہمارا جو وقت ہے یہ برف کی طرح ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ البتہ جو برف اگر کسی پلین جگہ پہ پگھلی، جیسے ہم نے زمین پہ رکھ دیا اور وہاں اگر یہ پگھلی تو یہ برف پانی تو بن جائے گی، مگر یہ پانی ضائع ہو جائے گا۔ اگر اس برف کو آپ نے کسی برتن میں رکھ لیا تو پگھلنا تو اس نے اب بھی ہے، مگر کیا ہے کہ اس برتن میں پگھلنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پانی مل جائے گا، آپ یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کو اگر آپ نے فضولیات میں گزارا تو اس کا یوں سمجھے کہ یہ آپ نے اس برف کو، اس وقت کو آپ نے ایک کھلی زمین پہ چھوڑ دیا، اب یہ جو ہے وہ پانی کی طرح یہ وقت پگھل رہا ہے اور آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور اگر اس وقت کو آپ نے کسی برتن میں محفوظ کر لیا، اس برف کو آپ نے برتن میں محفوظ کر لیا، اور اس وقت کو آپ نے کسی برتن میں محفوظ کر لیا، مثال کے طور پہ آپ نے اس وقت کو اپنی نیکیوں میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، مطالعہ کرنے میں گزارا، اچھے کاموں میں گزارا، تو اب یہ وقت آپ کو فائدہ دے گا۔ اگرچہ یہ وقت تو گزر گیا، اب یہ گزرا ہوا وقت بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ اب اس کا فائدہ بعض اوقات کیا ہے کہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ملتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ الکریم، کہ آپ نے جو بھی نیک کام کیے ان کا آپ کو اجر آخرت میں ملے گا۔ اچھا، آپ نے بعض کام یہاں ایسے کہ اب جیسے ایک بچہ ہے، وہ مدرسے میں داخل ہوا یا اسکول میں گیا، اس نے جو وہ تعلیم حاصل کی، وقت تو اس کا بھی پگھلا ہے برف کی طرح، مگر کیا ہے کہ اب جب یہ بڑا ہوگا تو یہ گزرا ہوا وقت جو اس نے جو تعلیم حاصل کی، آج یہ گزرا ہوا وقت اگرچہ کہ وہ پانی بن چکا تھا، مگر چونکہ اس پانی کو اس نے برتن میں محفوظ کر لیا تھا، تو یہ گزرا ہوا وقت آگے جا کے اس کی مدد کرے گا، اس کو بے روزگار نہیں ہونے دے گا، اس کو جاہل نہیں رہنے دے گا۔ اگر اس کو کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو چونکہ اس نے اپنا وقت اچھا گزارا تھا، اس نے پڑھ لیا تھا، اس نے پڑھنا سیکھا تھا، تو لہذا اب یہ کتاب کھول کے آرام سے مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا اپنے وقت کی قدر کیجئے اور اس کو محفوظ کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو خیر بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا وقت ایک تو یہ کہ بچائیں، اس کو فضولیات میں خرچ نہ کریں۔ تو خیر ہم جو ہے وہ فجر کے لیے جو ہے وہ الارم ضرور رکھیں،
چونکہ ہمارا موضوع تھا نماز کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ جب خوف خدا ہوگا تو ہمارا وقت جو ہے وہ فضولیات میں نہیں گزرے گا، گناہوں میں نہیں گزرے گا۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تب بھی یہ ہمارا وقت جو ہے وہ اس کو یوں سمجھے کہ اس وقت کو ہم نے برتن میں محفوظ کر لیا ایک طرح سے۔ تو خیر جن سے بن پڑے وہ الارم تو رکھیں۔ اچھا بات چل رہی تھی کہ یہ موبائل کے حوالے سے، تو اب کیا ہوا کہ اس موبائل نے جو نا یوں ہمارے لیے تو آسانی کر دی ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ گھنٹی رکھ لیتے ہیں فجر میں اٹھنے کے لیے، اور چونکہ وہ پہلے تو 2 گھڑیاں 3 گھڑیاں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ 5 نہیں 10 جگہ پہ بھی جو ہے ہم گھنٹی رکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹی بند ہوئی دوسری شروع ہو جائے، دوسری بند ہوئی تیسری شروع ہو جائے، تو اس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا استعمال ہے یہ بھی۔ تو کئی لوگوں کے پاس موبائل ہے تو اس موبائل میں آپ جو ہے وہ گھنٹی رکھ کر نماز کے لیے جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں۔ اچھا اب کیا اب جب آپ موبائل خریدنے جائیں تو چونکہ ہمیں دعوت اسلام نے کیا ذہن دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیت کر لی جائے۔ اب جب ہم موبائل خریدنے جائیں تو اس میں یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے نماز فجر کے لیے اٹھوں گا۔ اچھا اسی طرح رمضان میں سحری کے لیے اٹھوں گا۔ اچھا ایک تو یہ کہ اب آپ نے سونے سے پہلے جو نا وہ الارم تو رکھنا ہے، اور جن سے بند پڑے تو چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، تو جن سے بند پڑے تو وہ کسی اسلامی بھائی کو کہہ دیں کہ آپ میرے گھر کی گھنٹی بجا دیجیے گا، اور جب تک میں آپ کو جواب نہ دوں نا تب تک آپ جو وہ جائیے گا نہیں، یا یہ کہ آپ مجھے فون کیجیے گا، جب تک میں آپ کو جواب نہ دوں تو آپ نے جو ہے وہ فون نہیں رکھنا۔ اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی مل جائے تو زبردست، مدینہ۔ اچھا دوسرا یہ کہ اگر مسجد کے امام صاحب ہیں تو ان سے عرض کر دی جائے، مؤذن سے عرض کر دی جائے کہ مجھے نماز کے لیے جگہ دینا۔ جب نماز کی اہمیت ہوگی نا تو انشاءاللہ الکریم سارے راستے جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ بنتے بھی جائیں گے اور کھلتے بھی جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر لیا کریں کہ رات سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر کے لیے موت اور قبر کا تصور باندھ لیا جائے۔ اور سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سیدھی کروٹ پر سیدھے رخسار کے نیچے جو ہے وہ سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں، اور اس وقت بھی قبر میں سونے کا تصور باندھ لیں کہ جس طرح آج میں بستر پہ سو رہا ہوں نا تو کل مجھے قبر میں سونا ہے۔ البتہ قبر میں یہ کہ میں اپنا ہاتھ تو نیچے نہیں رکھ سکوں گا، بس یہ اللہ سے دعا کریں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ چہرہ جو ہے نا یہ خود ہی قبلے کی طرف ہو جائے۔ جب انشاءاللہ الکریم ہم سنت کے مطابق سونے کے عادی ہوں گے، جب ہماری عادت سنت کے مطابق سونے کی ہوگی، جب ہماری عادت قبلے کی طرف چہرہ کر کے سونے کی ہوگی نا تو انشاءاللہ الکریم مرنے کے بعد بھی چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور کئی آپ کو ایسے اسلام میں ملیں گے کہ جن کا مرنے کے بعد جو وہ چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، کیوں کہ وہ دنیا میں جب وہ سوتے تھے تو اسی رخ پہ کعبے کی طرف رخ کر کے سوتے تھے، اپنے چہرے کا اپنا رخ جو ہے کعبے کی طرف کر کے سوتے تھے۔ اب مرنے کے بعد ان کا چہرہ ہو گیا قبلے کی طرف، تو یہ خوش نصیبی یہ۔ تو اس طرح کرے گی تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دیگر فوائد ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فجر کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور اللہ کریم ہمیں ایسا کر دے کہ ایک نماز گزرنے کے بعد ہمیں دوسری نماز کی فکر ہو، کہ خوف خدا، اللہ کریم کے حضور حاضری کا خوف، اور یہ جو تصور ہے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ نماز کی توفیق وغیرہ سے ملے گی بندے کو، یہ کہ نماز پر استقامت ملے گی، اور دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے نا خوف خدا سے آدمی کو ہمت ملتی ہے، بندے کو اس سے حوصلہ ملتا ہے، اور یہ ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہے، ایک ایسی چھپی ہوئی طاقت ہے
کہ جو ہمیں باہمت اور بلند حوصلہ بنا دیتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی ایسے ایسے کارنامے انجام دے دیتا ہے کہ دنیا بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ انہیں جو وہ بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وحی آئی اور اللہ کریم کے حکم سے انہیں بادشاہ بنایا گیا، حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ اب جب یہ بادشاہ بن گئے تو اس وقت کا ایک بڑا غیر مسلم تھا، وہ تھا جالوت۔ اب حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا لشکر جمع کیا، اور جالوت چونکہ ظالم تھا، ایک بڑا لشکر جمع کیا اور جالوت سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی کو ان کا امتحان مقصود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان چاہا، ان کا امتحان لیا۔ چنانچہ حکم ہوا کہ تھوڑا آگے چل کر ایک نہر آئے گی، تمہیں پیاس بھی بہت لگے گی، مگر جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ لشکر میں شامل رہے گا، جو پانی پی لے گا اسے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ اب چلتے چلتے کچھ ہی آگے جا کر وہ نہر آ گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے نہر سے پانی پی لیا، تو حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سب کو لشکر سے باہر کر دیا، حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے ان سب کو لشکر سے باہر کر دیا اور گھر بھیج دیا۔ اب جو باقی بچے تھے وہ تھے 313۔ اب سامنا کس سے تھا؟ جو سامنا تھا وہ جالوت سے تھا، جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت خطرناک تھا اور بہت ظالم و جابر تھا، اس سے سامنا تھا، اور اس کی فوج بھی بہت بڑی تھی۔ اور ادھر حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لشکر میں صرف 313 افراد تھے۔ اب یہ دیکھ کر بعض لوگوں کے حوصلے جو نا یہ پست ہو گئے اور ہمت جواب دے گئی، تو یہ بولے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی گویا یہ ہمت ہار بیٹھے تھے کہ کہاں جالوت کا اتنا بڑا طاقتور لشکر اور کہاں ہم 313 افراد، ہم جالوت کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ ان ہمت ہارنے والوں کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ اللہ کریم نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں قیامت کا یقین تھا، بارگاہ الہی میں حاضری کا منظر ان کے خیالات پر چھایا ہوا تھا، اور یہ خوف خدا رکھنے والے، اللہ کریم سے ڈرنے والے تھے۔ اور اس موقع پر انہوں نے کیسی ہمت دکھائی اور بولے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے لوگوں، ہم 313 ہیں تو کیا ہو گیا؟ جالوت کا لشکر بڑا اور طاقتور ہے تو کیا ہوا؟
تم ہمت مت ہارو، ہم اللہ کریم کے بندے ہیں۔ اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ سے بہت مرتبہ چھوٹے لشکر کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرما دیتا ہے، لہذا ہمت سے کام لو۔ ان کی یہ نصیحت اثر کر گئی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی 313 کے مختصر سے لشکر نے جالوت کے ہزاروں کے لشکر کو زبردست اور تاریخی شکست سے دو چار کر دیا۔ تو یہ ان 313 کے پیش نظر کیا تھا؟ خوف خدا، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری اور موت کا تصور۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، نمازی بن جائیں، ہمیں نیکیوں پر استقامت ملے اور ہمیں نیک کام کرنے پر ہمت ملے، صبر ملے، ہمارے حوصلے بلند ہوں، ہمیں نیکی کی دعوت دینے پہ ہمیں ہمت ملے، ہمیں حوصلہ ملے، تو ہم خوف خدا اپنی نظروں میں رکھیں، ہم موت کو یاد کرتے رہیں اور اللہ کریم کے حضور حاضری کا تصور مانتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعائے کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوب چرچا